ہم سب کو نکال دو تو تمہاری تو آدھی بھی نہیں بنتی. بتاؤ وہ 80 صفحے کہاں سے پوری ہوگی؟ یہ رائے بینڈ کا مرکز نکالو، رائے بینڈ کارڈ آدھی صف بھی نہیں بنتی. ہمیں چھوڑ کر جنت کی صفحے کیسے پوری کرے گا؟ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں چیک کر سمجھ آ گیا. اس فتنے سے خدا کا نام ہے بچو. اپنی زکوٰۃ اپنے عشر ان کو مت دو، قربانی کی کھالیں مت دو. علماء کی خدمت میں پاؤں پکڑ کر گزارش کرتا ہوں، اپنی مساجد میں ان کو بیان مت کرنے دو. ہم نے ڈھیل دی ہے، کوئی نہیں پاویں کہ وہ جو ہے تو مجاہد نہ، اپنا نہیں برداشت کرنا، وہ کر لینا. پاویں کہ وہ جو ہے تو مجاہد نہ، اپنے نہیں بیتے جنسیاں دے بندے دے. میں کہ ایک ہی دے. کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ خدا کا خوف کرو. کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، ان کو جس قدر اپنے سے الگ کر سکتے ہو جان چھڑاؤ ان سے. خدا کے لیے ان کو نہ سٹیج دے کر مہیا کرو، مت ان کو لیڈر بناؤ، اپنے قدم مت ان کا سٹیج سجاؤ. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چیک کر سمجھ آ گیا؟ بولو چیک کر آ گیا. مولوی صاحب میں نے روزہ رکھا تھا، بیوی کے پاس چلا گیا. مولوی صاحب نے فرمایا پھر مجھے کھجورے کھلاؤ. مولوی صاحب نے کہا جتی لیا اس خبیث نے 2-4 جتیاں لا. اللہ تعالیٰ نے بھی کھجورا کھوا دینے تجھے جتیاں مار دیو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چیک کرنے کہا جی میں نے روزہ رکھا، بیوی کے پاس چلا گیا، حضرت مجھے کھجوریں کھلاؤ. مولوی صاحب نے فرمایا اس خبیث کو جتیاں مارو. اس نے کہا جی حدیث پاک میں ہے کہ صحابی رسول کو نبی نے کھجوریں کھلائیں. مسئلہ ہے یا نہیں؟ بولو نا، حدیث میں ہے نا؟ حدیث میں ہے. اس نے کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کھجوریں کھلا رہے ہیں، آپ مجھے جوتے مار رہے ہیں. نمبر 2 چیک کر عدالت میں آیا. اس نے عدالت میں آ کر گواہی دی. جج نے کہا گواہ چلا گیا، دوسرا گواہ لو. چیک کر کہتے جی میں کلہ ہی کافی ہوں، میں اکیلا کافی ہوں. جج نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا، یہودی نے بیچا. جج نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہودی نے بیچا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا. نبی نے فرمایا خزیمہ اکیلا کافی ہے، تو آپ مجھ اکیلے کافی کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا تو بتا یہ مسئلہ ٹھیک ہے. مجھے کہتا ہے جی غلط ہے. میں نے کہا کیوں نہیں؟ جب حدیث مبارک میں ہے پیغمبر نے کھجوریں کھلائی ہے تو اس کو کھجوریں کھلانی چاہیے. مجھے کہتا ہے نہیں یہ تو کفارے میں 2 ماہ کے روزے مسلسل رکھے وگرنہ 60 مسکینوں کو کھانے کھلائے. میں نے کہا نبی کھجوریں کھلاتے ہیں، تو کیوں کہتا ہے کہ کفارہ یوں ہے؟ میں نے کہا خزیمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 کی جگہ پر ہے، تو 2 کی جگہ پر ایسے گواہ کو مان لے گا. مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے وجہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے قانون توجہ رکھنا، قانون خداوندی تو یہ ہے اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑا غلام آزاد کرے. اگر آزاد نہیں کر سکتا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے. اگر نہیں رکھ سکتا 60 مساکین کو کھانا کھلائے. اور یہ جو صحابی رسول کو نبی نے کھجوریں دی ہے یہ ان کا اعزاز الخصوصیت ہے، یہ قانون سے بالا تر ہے. میں نے کہا بالکل اسی طرح اگر عدالت میں گواہ 2 ہو تو جج فیصلہ کرتا ہے، لیکن خزیمہ کو نبی پاک نے فرمایا یہ 2 کی جگہ پہ کافی ہے. میں نے کہا کیوں فرمایا؟ کہتا ہے وہ قانون ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. میرا امام اعظم ابو حنیفہ شریعت کے قانون بھی جانتا ہے، صحابہ کی خصوصیت بھی جانتا ہے. میرے پیغمبر نے قانون دیا اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آ جائے پھر باتیں بھی نہیں کرنی، سنتیں بھی نہیں پڑھنی. یہی وجہ ہے جب صحابی مسجد میں آیا وہ آ کر بیٹھ گیا، اس کے علم میں تھا کہ قانون یہ ہے کہ جب امام خطبہ دے مجھے سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قم فرقہ، تو کھڑا ہو کے سنتیں پڑھ لے. جیسے قانون یہ ہے کہ کفارہ یہ ہوتا ہے لیکن اس کی خصوصیت ہے، اس کو نبوت نے کھجوریں دی ہے. قانون تو یہ ہے کہ اس میں گواہ 2 ہو فیصلہ تب ہوتا ہے. خزیمہ کی خصوصیت ہے، قانون تو یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے آ جائے سنتیں نہیں ہے. وہ صحابی کی خصوصیت ہے. میرا امام قانون بھی سمجھتا ہے، خصوصیات بھی جانتا ہے. میں نے کہا ہمارے امام قانون بھی سمجھتے ہیں، خصوصیت بھی سمجھتا ہے. تو نے خصوصیت کو قانون سمجھا، خصوصیات سے کبھی قانون نہیں ثابت ہوتے. میں بتا رہا تھا کہ صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. عنوان ہے نا ذہن میں، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. کتنے مسئلے ہو گئے؟ 4. چلیں 5واں مسئلہ.
ایک مسئلہ، ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں لیکن فاتحہ نہیں پڑھتے، وہ امام کے پیچھے نماز کے میں فاتحہ پڑھتا ہے، میں نے کہا فاتحہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے میرے پاس دلیل موجود ہے، میں نے کہا دلیل کیا؟ کہتا ہے صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو تم نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا حدیث پیغمبر سے تو نے سنی ہے؟ کہا جی میں نے تو نہیں سنی۔ میں نے کہا پھر کس نے سنی؟ کہتا ہے پیغمبر کے صحابی نے سنی۔ میں نے کہا روایت بخاری میں ہے، امام ترمذی بخاری کے شاگرد ہے، یہ روایت اللہ کے نبی کی ہے، اور راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ کہاں پہ؟ جامع ترمذی میں۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ھذا رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اصل مسئلہ تو یہ ہے من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب بام القرآن لم یصلی، اگر کسی آدمی نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، الا ان یکون وراء الامام، لیکن امام کے پیچھے ہو تو ہو جاتی ہے۔ بھئی یہ جو روایت آ گئی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کا کیا بنے گا؟ امام احمد فرماتے ہیں ھذا رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ پیغمبر کے صحابی ہیں، تأول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ان ھذا اذا کان وحدہ۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یہ جو میرے نبی کا اعلان ہے کہ نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے، یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ اکیلے کے لیے ہے۔ حدیث صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لے، امام کے پیچھے فاتحہ بنتی ہے، لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں ہے، تجھے معنی وہابی کا مبارک، مجھے معنی صحابی کا مبارک۔ حدیث مبارک توجہ، بھئی جب نماز پڑھتے ہیں، میں نے کہا دوران نماز امام بلزدارین کہتا ہے آمین بھی کہتا ہے، میں نے کہا جی ہاں، تو آمین اونچی آواز سے کہتا ہے، ہم آمین آہستہ کہتے ہیں، کیا دلیل ہے؟ کہتا ہے جی میرے پاس روایت موجود ہے۔ میں نے کہا کون سی روایت؟ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، فلما قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب نبوت نے فلما غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرمایا، یا قرأ نبی نے پڑھا، حضور پاک نے فرمایا قال آمین، آمین فرمایا، مد بہا صوتہ، نبی پاک نے اونچی آواز سے آمین فرمایا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وائل بن حجر سے پوچھ لے اس کا معنی کیا ہے، یہی روایت موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر کے بیٹے عبد الجبار کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ روایت وائل بن حجر سے بڑی سنی ہے، لیکن وائل بن حجر ایک اور بات بھی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا ہے، حین فرغ من الصلاۃ، جب حضور نماز سے فارغ ہوئے میں نے یہ جانب بھی دیکھی، میں نے یہ جانب بھی دیکھی ہے، بقرا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نبی پاک نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی پڑھا ہے، وقال آمین، پیغمبر نے آمین بھی فرمایا، یمد بہا صوتہ، نبی نے اونچی آواز سے فرمایا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اوراہ یعلمنا، اللہ کے نبی نے اونچی آواز سے آمین فرمایا، یہ مسلسل معمول نہیں تھا، بلکہ پیغمبر نے اونچی آواز سے کبھی کبھار کہا ہمیں بات سمجھانے کے لیے، اور کبھی کبھار اونچی آواز سے کہہ دینا تعلیم کے لیے، یہ مستقل عمل نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم میں روایت ابو قتادہ کی موجود ہے، فرمایا رسول اللہ ہمیں نماز پڑھاتے تھے، وَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، زور اثر کی نمازوں میں اللہ کے نبی پہلی دو رکعتوں میں فاتحۃ الکتاب، فاتحہ بھی پڑھتے، وسورتین، سورتیں بھی پڑھتے، وَيُسْمِعُونَ الْآیَةَ أَحْیَانًا، اور کبھی اونچی آواز سے پڑھتے، ہم سن لیا کرتے تھے۔ نبی نے زور و اثر میں کبھی کبھی اونچی آواز سے قرات کی ایک آیت بھی پڑھی ہے امت کو سکھانے کے لیے تم نے کیا پڑھنا ہے۔ عمر بن خطاب سے موجود ہے، وہ کبھی 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 نماز میں اونچی آواز سے پڑھ لیا کرتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ معمول نہیں ہے امت کو سکھانے کے لیے۔ تو وائل بن حجر کہتے ہیں یہ جو پیغمبر نے اونچی آواز سے آمین فرمایا یہ مستقل دائمی عمل نہیں ہے، بلکہ ہمیں سکھانے کے لیے کبھی اونچی آواز سے پڑھا۔ اونچی آواز سے یہاں کیوں فرمایا؟ تاکہ پتہ چلے یہاں پہ آمین کہنا چاہیے۔ میں نے کہا تو نے مانا وہابی سے لیا، مسلسل اونچی آواز سے پڑھا، ہم نے مانا صحابی سے لیا۔ آمین بنجار کو تعلیم کہا، تجھے وہابی مبارک، دیوبند کو صحابی مبارک۔ میں نے آپ کے سامنے 6 مسئلے پیش کیے ہیں، مسائل تو بہت ہیں، فہرست ہے اس کی، میں نے پوری فہرست تیار کی ہے۔ میں علماء سے کہتا ہوں بھئی ہم سے پوری فائلیں لیں، ہم بخل سے کام نہیں لیتے، جن مسئلے پہ چاہیے رابطہ فرمائیں، ہم پوری فائل دیں گے، فائلیں مدرسوں میں رکھے طلباء کو پڑھا دیں، پروفیسر ہم سے فائلیں لیں، کالج کے نوجوانوں کو پڑھا دیں۔ ہم نے بحمدللہ اس پہ محنت کر کے فائلیں تیار کر دی ہے، ہم نے امت کے سارے قرض چکانے چھوڑ دیے۔ تم کبھی یہ نہیں کہو گے اناف کے بعد دلائل تو ہے مگر مرتب نہیں ہے، ہم نے دلائل کو ترتیب بھی دے دیا ہے۔ میں بتا رہا تھا میرے آج کے بیان کا موضوع کیا ہے؟ نمائندہ مصطفیٰ، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ دیوبند کا نظریہ ہے الفاظ مصطفیٰ بھی صحابی سے، الفاظ مصطفیٰ کا معنی بھی پیغمبر کے
بولو پیغمبر کے صحابی سے۔ میں اب آخری جملہ کہنے لگا، بھئی توجہ رکھنا، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک قسم وہ ہے جو صحابہ کی ذات نہیں مانتی، اور ایک قسم وہ ہے جو صحابہ کی بات نہیں مانتی۔ ارے ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کا ایمان نہیں مانتا، ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کو حجت و دلیل نہیں مانتا، ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کی نہیں مانتا۔ جو صحابہ کی ذات نہ مانے یہ بڑا رافضی ہے، صحابہ کی بات نہ مانے یہ چھوٹا رافضی ہے، صحابہ کو ایمان نہ مانے یہ بڑا رافضی ہے، صحابہ کو دلیل نہ مانے یہ چھوٹا رافضی ہے، صحابہ کو نہ مانے یہ بڑا رافضی ہے، صحابہ کی نہ مانے یہ چھوٹا رافضی ہے۔ دیوبند والے صحابہ کی ذات بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بات بھی مانتے ہیں، صحابہ کا ایمان بھی مانتے ہیں، صحابہ دلیل بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں۔ نہ وہ ہمارا نہ یہ ہمارا۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ جن کو میرے موقف سے اتفاق ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو۔ ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ وہ ہمارا نہ یہ ہمارا، وہ بڑا رافضی یہ چھوٹا رافضی۔ بات ٹھیک ہے؟ بلند آواز سے، وہ بڑا رافضی اور یہ توجہ، نعرہ نہیں۔ میں بتا رہا تھا بھی دلائل سنو، اپنا تھوڑا سا سٹائل بدلو، مجھ پہ ناراض نہ ہوا کرو، سٹائل بدلو تھوڑا سا۔ میں خطابت کی نفی نہیں کر رہا، میں نے شروع میں کہا تھا میں آپ کا وکیل ہوں، خطیب کو شور چاہیے، وکیل کو سناٹا چاہیے۔ آپ خاموش تھے، دیکھو میں نے گھنٹے میں کتنے دلائل دیے۔ اگر آپ بولتے رہتے نعرے پہ نعرہ لگتا ہم دلائل نہ دے سکتے، میں کبھی نعرے منع کرتا ہوں تو بات سمجھ شاید ہمارا مخالف ہے۔ میں نے مخالفت کب کی ہے؟ میں کہتا ہوں میرے جلسے میں آپ دلائل سماعت فرمائیں۔ عنوان ذہن میں آ گیا، موضوع کیا ہے؟ نمائندہ ہے، بولو نمائندہ ہے۔ پورا بیان نامی یاد رہے، عنوان تو ذہن میں رہ جائے گا نا۔ ہم صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ مانتے ہیں، صحابہ کا ایمان بھی مانتے ہیں، صحابہ کو دلیل بولو، صحابہ کی ذات بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بات صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کا سچا غلام بنائے، صحابہ کا خادم بنائے، صحابہ کا نوکر بنائے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دے۔ اے اللہ جو جیلوں میں قید ہیں ان کی اللہ تو اسارت اور قید کو ختم فرما دے۔ اے مولا کریم جو دشمنان کے سامنے ہیں اے اللہ تو ان کو فتح عطا فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا کریم ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ۔